بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ آزمودہ ٹپس بتائیں گے۔ دہی میں کلونجی کا رس ڈال کر سوتے وقت بالوں میں لگاؤ، بال سفید نہیں ہوں گے۔ رات کو دیر سے سونے کی عادت آپ کے حسن کو ختم کر دے گی۔ زخم پر لال مہندی لگانے سے زخم جلدی بھر جاتا ہے۔ جب خواتین حاملہ ہوتی ہیں تو زیادہ تر قبض کا شکار رہتی ہیں۔ حمل کے دوران آملہ کا مربع استعمال کریں، ماؤں اور بچے کے لیے مفید ہوتا ہے، کیونکہ اس دوران ماں کا جسم مختلف تبدیلیوں سے گزرتا ہے، جس کے نتیجے میں خواتین کے بال بہت گرتے ہیں۔ آملہ کے مربے کا استعمال بالوں کو گرنے سے بھی بچاتا ہے۔ جب چھپکلیوں کو بھگانا ہو تو کافی پاؤڈر اور تمباکو کو ملا کر گول کر کے چھوٹے چھوٹے گیند بنا لیں اور انہیں کسی ٹوتھ پیسٹ کی ڈبیا میں ڈال کر گھر میں رکھ دیں۔ اس کی بو چھپکلیوں کے لیے اس قدر خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی موت ہو جائے گی۔ خیال رہے کہ مری ہوئی چھپکلیوں کو فوری طور پر گھر سے باہر پھینک دیں تاکہ بچے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ دوسرا ٹوٹکا یہ ہے، چھپکلیوں کو پرندوں سے بہت ڈر لگتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ پرندے انہیں کھا جاتے ہیں۔ اگر پرندے کے پر گھر میں لٹکا دیں گے تو چھپکلیاں یہی سمجھیں گی کہ پرندے کہیں نزدیک موجود ہیں اور وہ وہاں سے دم دبا کر بھاگ جائیں گی۔ محققین بتاتے ہیں کہ آملہ کے مربع میں السر کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ یہ منہ کے چھالوں کو روک سکتا ہے۔ آپ کے منہ کے چھالوں کی وجہ سے اگر آپ کو کھانے میں مشکل محسوس ہوتی ہے تو آپ آملہ کا جوس بنا کر استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ریسرچ سامنے آئی ہے کہ آملہ کے مربع کے پانی سے بھی منہ کے چھالوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ آنکھوں کے دانے کے لیے ایلو ویرا کا پتا انتہائی مفید چیز ہے۔ ایلو ویرا کو کاٹ کر اس کے مادے کو آنکھ میں دانے والی جگہ پر لگائیں، جلد ہی آپ اپنی مشکل سے نجات پائیں گے۔ ایلو ویرا کا بڑا سا پتا لیں اور اسے کاٹ کر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لونگ لگا کر بند کریں۔ اس کو گیلے کپڑے میں لپیٹ دیں اور اس کو رات بھر ایسے ہی چھوڑ دیں۔ اگلے دن ایلو ویرا کا سارا گودا لونگ سمیت نکال کر آدھا کپ زیتون کے تیل میں ڈال کر دھیمی آنچ پر پکائیں۔ سب چیزیں یکجا ہو جائیں گی تو چھان کر شیشے کی بوتل میں نکال لیں۔ یہ تیل اگلے 6 ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ ایلو ویرا سر کی جلد کی خشکی کو دور کرتا ہے، جلد کی نشو و نما کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی بیکٹیریل سے بھرپور ہے، جبکہ زیتون کا تیل بالوں کو گھنا اور خوبصورت بناتا ہے۔ یہ تیل ان لوگوں کے لیے بہت شفا بخش ہے جو بالوں کے گرنے سے پریشان ہیں۔ تکیے کے بغیر سو جانے سے کمر کے درد میں کمی ہوتی ہے۔ بھیڑ کا گوشت کھانے سے ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چنے کی دال پکا کر کھانے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ اگر منہ کے جبڑوں میں درد رہتا ہے تو ملٹھی کھایا کرو۔ اگر ہمیشہ جوانی چاہتے ہیں تو جب بھی غصہ آئے تو غصے کو پی جائیں۔ زیادہ غصہ کرنے والے کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔
کمر کے درد سے نجات چاہتے ہیں تو یہ کام ضرور کریں۔ سونے کے لیے باریک تکیے کا استعمال کریں۔ جوتا بغیر ہیل والا استعمال کریں۔ جب بھی کہیں بیٹھیں تو ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں۔ کان کے درد سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو 21 بار یا سمع پڑھ کر مریض کے کان میں پھونک دیں۔ مختلف قسم کے عوامل یا حالات آپ کے ہاتھوں یا پاؤں کو سن ہونے کا سبب بن سکتے ہیں۔ عام طور پر دباؤ، صدمہ یا اعصاب کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہاتھ پیر سن ہونے کی علامات میں وٹامنز کی کمی، اعصابی تناؤ، گردے کی خرابی، حمل اور ادویات کا استعمال ہے۔ یہ سب اس کی عام علامات ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی قسم کی علامات کا شکار ہیں تو ضرور ڈاکٹر کو چیک اپ کرائیں۔ چھوٹی سبز الائچی بڑے بڑے فائدے رکھتی ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ یہ تیزابیت کو ختم کرتی ہیں۔ سبز الائچی بدہضمی سے ہونے والی گیس اور سر درد کے لیے سبز الائچی مفید ہے۔ یہ تیزابیت کے لیے اکسیر ہے۔ اس کو چبانے سے ہی منہ میں بننے والا لعاب اس میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ لعاب ہمارے کھانے کو ہضم کرنے میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کے حامل ہیں اور اس کی تیز خوشبو منہ کی بدبو کو دور کر دیتی ہے۔ آم میٹھا ہے یا نہیں؟ رسیلے آموں کو خریدنے سے پہلے یہ نشانی دیکھ لیں۔ ان سے دکاندار آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سونگھ کے دیکھنا، آم خریدنے سے پہلے اسے ٹہنی والی طرف سے سونگھ کر دیکھیں۔ اگر آپ کو اس میں سے سکون دے، ہلکی ہلکی میٹھی میٹھی خوشبو آئے تو آم انتہائی درجے کا میٹھا ہوگا۔ لیکن یہ خیال رکھیں کہ ہمیشہ زیادہ تر لمبے آم لینے سے گریز کریں اور موٹے آم لیں، کیونکہ اکثر موٹے آم رس سے بھرے ہوتے ہیں۔ چھو کر دیکھنا یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے کچھ ہی منٹوں میں آم کے میٹھا ہونے کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ اگر درخت سے پکے ہوئے آم ہوں، انہیں چھو کر دیکھیں تو ہلکا سا دبائیں تو یہ اندر کی طرف دبنے لگتے ہیں۔ یہ آم رسیلا اور میٹھا ہونے کی نشانی ہے۔ اب آنکھوں سے جائزہ لینا ہے۔ رسیلا آم کسی فٹ بال کی صاف شفاف جلد جیسا ہوتا ہے، تو ایسے پھل کا انتخاب کریں جو گول ہے۔ جھریاں بھریں چھلکوں والے پھل کو بھی لینے سے گریز کریں، کیونکہ اب اس کا ذائقہ اچھا نہیں رہا ہوگا۔ آم کے بارے میں اگر رنگ سے جاننا ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ رنگت سے آم کا میٹھا، خوشبودار یا پھر رسیلا ہونے کا پتہ چلانا ناممکن سی بات ہے، کیونکہ مختلف نسلوں کے آموں کی اپنی ایک خاص پہچان ہوتی ہے۔ لیکن اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ موسم گرما میں اب کس نسل کا آم مارکیٹ میں آنے والا ہے، تو پھر آپ انہی بتائے گئے طریقوں پر عمل کر کے اچھے اور بہترین آم خرید سکتے ہیں۔ اگر روزانہ دہی باسی روٹی کو صبح نہار منہ کھانے کی عادت بنا لی جائے تو صحت کا خزانہ پائیں گے اور جسم میں حیرت انگیز طور پر طاقت اور جان آ جائے گی، کیونکہ دہی پری بائیوٹک سے بھرپور ہوتا ہے اور باسی روٹی کے ساتھ استعمال کرنے سے اس کی غذائیت میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے یہ انسانی جسم کے لیے صحت مند ثابت ہوتا ہے۔ گھر میں اگر بلب خراب ہو گیا ہے تو اسے 2 منٹ میں ٹھیک کریں۔ نیا بلب خریدنے سے پہلے یہ بھی آزما لیں۔ بلب کو سب سے پہلے درمیان سے کھولیں اور اگر نہ کھل رہا ہو تو کسی نوکدار چیز کی مدد سے آپ بلب کو کھول لیں۔
اس کے بعد اس میں ایک چھوٹا سا بورڈ دکھائی دے گا جس میں پیلے رنگ کے بٹنز ہوں گے۔ ان میں سے ایک پر اگر سیاہ نشان آ گیا ہے تو اس بٹن کو ہلکے سے کھرچ کر اس کا اوپری حصہ ہٹا دیں گے کیونکہ بلب اسی کی وجہ سے خراب ہوا ہے۔ ایلومینیم فوائل لگانے کا طریقہ: دوسرے سٹیپ میں ایلومینیم فوائل کا چھوٹا سا ٹکڑا لیں، کاٹ کر اس حصے پر چپکا دیں۔ اب بلب کو بند کر کے چلانے کی کوشش کریں، آپ کا بلب جل اٹھے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو ہوم ٹپس پسند آئی ہیں تو مزید ٹپس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔